کیا آپ کو پتا ہے وہ الخبیر دیکھ رہا ہے اگر میں نے اپنی خواہش کے پیچھے کہیں اپنے ہاتھ سے گناہ کر دیا، کہیں اپنی آنکھوں سے گناہ کر دیا، کہیں اپنے کانوں سے گناہ کر دیا، کہیں اپنے پیروں سے گناہ کر دیا، میرا رب الخبیر جانتا ہے. تو آپ فوراً اپنے آپ کو وہیں بریکس لگاتے ہیں. جہاں وہ میرے گناہ جانتا ہے وہاں وہ میری محنتیں بھی جانتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ میں صرف اپنے گناہ کرتے ہوئے اس الخبیر کو یاد رکھوں، نیکی کرتے ہوئے بھی الخبیر کو یاد رکھا کریں. جب آپ اپنی خواہشات کو اس کی فرما برداری میں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تب بھی اس کو یاد رکھا کریں. کیوں؟ قدردان ہے، اس سے بڑا تو کوئی قدردان ہے ہی نہیں. لوگ ہماری محنتوں کا صلہ نہیں دے سکتے مگر وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا اللہ رب العزت الخبیر، وہ ہماری محنتوں کا بہترین ریوارڈ دیتا ہے. اور جب وہ ریوارڈ دیتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ دیتا ہے. اس پوری کیفیت کے ساتھ، اس پورے شعور کے ساتھ اس الخبیر کو یاد رکھا کریں. جب وہ دنیا میں میری محنتیں دیکھے گا تو جب آخرت میں روز محشر مجھے قبر سے نکالے گا تو بھلا اس کی رحمت کیسے جوش میں نہیں آئے گی جب وہ دیکھے گا یہ وہی بندی ہے جو دنیا میں طاقت کے باوجود خواہشات کو کنٹرول کر گئی، جس کے آس پاس حالات تھے پاؤں سلپ کر سکتی تھی but she kept herself completely in her control under the shade of ایمان، اور اس نے فرما برداری کو اڈاپٹ کر کے رکھا. تو اس رب کی، اس الخبیر کی رحمت جوش میں کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ کی صفت الخبیر ہماری زندگیوں کو بہتر کرنے کا یقین ہمیں دلاتی ہے. اور جتنا یہ یقین آپ کا بڑھتا جاتا ہے اتنا آپ کی زندگی میں پھر جو بھی ہوتا ہے آپ کہتی ہیں everything is written. Everything is written. اگر نیکی کرتے میں مشکل آ رہی ہے، اگر میرا اللہ کے راستے پہ چلنے کے باوجود ابھی میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، I must be hopeful. مجھے خود کو ڈسپیئر کی طرف نہیں لے کر جانا، مجھے نا امید نہیں ہونا، مجھے رب سے بدگمان نہیں ہونا، مجھے اپنے رب سے کانسٹنٹلی حسن الظن رکھنا ہے. اور یہ الخبیر کا الخبیر ہونا مومن کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، تاکہ جب آپ کی زندگی میں مستقبل کے بارے میں کچھ خوف آنا شروع ہو جائیں تو آپ خود کو بتائیں میں نہیں جانتی what gonna happen with me in future، مگر میرا رب الخبیر جانتا ہے، وہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا. جب میں آج کی زندگی میں اس کی فرما برداری اڈاپٹ کرنے کی کوشش میں ہوں وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ میرا مستقبل بلینک نہیں کرے گا، وہ میرا مستقبل پچ ڈارک نہیں کرے گا، وہ میرے مستقبل میں مجھے سنبھال کر رکھے گا. یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ کی صفت الخبیر جاننے کے بعد اور اس کیپیسٹی میں جاننے کے بعد کہ وہ آلریڈی سب میرے حق میں لکھ چکا ہے، میں اس کی فرما برداری اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مومن ہمیشہ فارورڈ لکنگ بنتا ہے. جیسے ایک واقعہ آتا ہے، واقعات تو خیر بہت سارے آتے ہیں، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ آپ ہسٹری میں سے بہت سی سٹوریز جو ہیں وہ بس ایسے ہی بیٹھ کر سناتے رہیں، لیکن ظاہر ہے پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں کہ ٹاپک ریلیٹڈ رہے اور معاملہ ایک آدھ کسی واقعے کے ساتھ آپ کو اگر اٹیچ کر کے بتا دیا جائے تو کانسیپٹ بھی یاد رہتا ہے اور کہانی بھی یاد رہتی ہے. اینیو اٹس اے سچا واقعہ. امام جوزی نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ واقعہ ہے ایک تابعی اسکالر کا، ان کے تابعی اسکالر اور ان کے اسٹوڈنٹ کا. تو عثمان ابن الحسیم سے یہ نریشن ملتی ہے آپ کو ابن الجوزی کی کتاب میں. کہتے ہیں بنی سعد قبیلہ تھا اور بصرہ میں ایک شخص تھا. بصرہ عراق کا پرانا نام ہے. تو یہ جو شخص تھا بنی سعد کا، یہ فوج کا جنرل تھا، یعنی کہ بڑا کمانڈنگ پوزیشن پر فوجی تھا. وہ اپنے گھر میں تھا، ایک دن اپنے گھر کی صفائی کر رہا تھا کہ اپنے چھت کی صفائی سے وہ گرتا ہے اور اس کو چوٹ لگتی ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں فریکچر ہو جاتی ہیں. جو دونوں ٹانگیں فریکچر ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں ہاؤس باؤنڈ ہونا پڑتا ہے. اینڈ نو لانگر ہی واز ایبل ٹو اسٹینڈ اینڈ واک ہمسیلف. تو اس وقت میں جب اس کے آس پاس گھر والوں کو سب کو پتہ چلتا ہے، فیملی اس کے نیبرہڈ میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو چوٹ لگی ہے اور اس طرح سے اس کے دونوں ٹانگیں فریکچر ہو گئی ہیں، تو اس کے استاد کو بھی پتہ چلتا ہے جو تابعی اسکالر ہوتے ہیں. یہ جو تابعی اسکالر ہیں ان کا نام آتا ہے ابو قلابہ، تابعی ہیں یہ. اور ابو قلابہ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا اسٹوڈنٹ ہے جو فوج کا جنرل ہے اور وہ اس طرح سے اس کے دونوں پاؤں فریکچر ہو گئے ہیں. تو وہ اس کے گھر آتے ہیں، اور اس کے گھر آتے ہیں تو اس کو بہت تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. تو ظاہر ہے وہ فوجی تھا، فوجی مزاج ایسا ہوتا ہے نا جس میں انسان جو ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو بستر پر بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے.
اور جب آپ کے اس طرح کی کوئی تکلیف آتی ہے جس میں آپ کو فور دا لانگر پیریڈ بیڈ پر بیٹھنا پڑے تو انسان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو اب اس شخص نے بھی جب اپنے استاد سے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو, تو اس نے فوراً جٹری ہو کے بولا وَأَيُّ خِيرَةٍ فِي كَسْرِ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا, بھلا what possible good could there be in having two broken legs, آپ بتائیں بھلا ٹوٹی ہوئی ٹانگوں میں کیا خیر ہو سکتی ہے. یہ انداز فوراً اس فوجی کا جو تھا جس پہ اس نے یہ اپنے استاد کے سامنے بات رکھی, وَأَيُّ خِيرَةٍ فِي كَسْرِ رِجْلَيَّ جَمِيعًا. تو جو استاد تھے, ظاہر ہے استاد کو اپنا کول کنٹرول رکھنا ہوتا ہے نا, استاد ایسے نہیں کہتا کہ یہ تم نے مجھے بات کر دی. تو استاد کو اندازہ ہو گیا کہ ابو قلابہ کو استاد کی بات کلک نہیں کی ہے. تو ابو قلابہ استاد تھے, انہوں نے کہا ما ستر اللہ علیک اکثر, اللہ اکثر ہمیں بہت سی چیزوں سے, بڑی چیزوں سے بچا لیتا ہے جب ہم چھوٹی چیزوں پر شکایت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہہ کے اس کو تسلی دے کر استاد گھر سے چلے گئے. اب یہ جو شخص تھا, جو جنرل تھا جس کے فریکچر ہوا تھا, کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد خط آیا عبید اللہ ابن زیاد کا, بصرہ کا میں واقعہ بتا رہی ہوں, تابعی ٹائم ہے یہ. عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا, اور جو اس وقت فوج کا بڑا لیڈر تھا, اور اس نے کہا کہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے پاؤں فریکچر ہیں. اس نے اس اپنے جرنل کو خط لکھا تھا کہ آپ اس گروپ کو لیڈ کریں گے جو گروپ اس ٹائم پر بصرہ سے نکل رہا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ میں کھڑا ہو رہا تھا. سوچیں, یہ مسلمان تھے, یہ جو تھے جن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اپنا براؤزر فریش کر لیجئے اور جب تک میں درود پڑھ رہی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاک اللہ خیرن آپ لوگوں کے کوآپریشن کا. لائیو کلاس کے اندر اکثر ایسا ایشو آ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ فار آل آف یور کوآپریشن, کہ آپ لوگ صبر کے ساتھ جو ہیں وہ اس وقت تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. ویسے بھی جلد بازی کے کاموں میں انسان اکثر جو ہے وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے. تو انٹرنیٹ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کنیکشن بریک ہوتا ہے, اٹ ٹیکس فیو سیکنڈس اور پھر وہ معاملہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو خط لکھا کہ آپ نے اس گروپ کو فوج کے لیڈ کرنا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ میں کھڑا ہوگا. جب یہ خط ان کے پاس آیا, اس پر انہوں نے اس فوجی جرنل نے رسپونڈ کیا قد اصابنی ما ترى, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ٹانگیں فریکچر ہیں اور میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. اور 4 دن کے بعد اس خط کے ان فوجی جرنل کے پاس خبر آتی ہے کہ اسی دستے نے, اسی فوج نے جو عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا بصرہ سے, اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن کو شہید کر دیا ہے. یہ بہت روئے اور اپنے استاد کی بات کو یاد کیا اور کہا رحم اللہ ابا قلابہ, رحم اللہ ابا قلابہ, اللہ میرے استاد ابو قلابہ پر رحم کرے. ان کو اپنے استاد کی بات یاد آ گئی کہ اللہ نے مجھے اس آرمی کا حصہ ہونے سے بچا لیا. ظاہر ہے ٹانگیں ٹھیک ہوتی ہیں, فریکچر نہیں ہوا ہوتا تو وہ اپنی فوج کے لیڈر کو نو نہیں کہہ سکتے تھے, اور پھر وہ چاہتے یا نہ چاہتے ان کو اس آرمی کو لیڈ کرنا پڑتا جس کا حصہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے مقابلے میں لڑنے جا رہا تھا۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی زندگی کو اس الخبیر کے حوالے کر دیں۔ شاید آج ہماری زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، آج ہم کسی مشکل کا حصہ ہوتے ہیں، بٹ ہمیں نہیں پتا اس الخبیر نے آنے والے وقت میں میرے لیے کتنا خیر رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے ما ستر اللہ علیہ کا اکثر خیر کو تو اللہ ڈھانپ کر ہی رکھتا ہے جو مستقبل میں میرے لیے موجود ہوتا ہے۔ صرف مجھے آج کو، اپنے پریزنٹ کو اس کی فرما برداری پر سٹک کرنا ہوتا ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں کئی واقعات ہوتے ہیں جو ہم جب ان واقعات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو ریشنلائز نہیں کر پا رہے ہوتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں مشکل بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس وقت اپنے آپ کو بتائیں اللہ الخبیر ہے، میں نہیں جانتی what gonna happen with me in future، مگر میرا رب واقف ہے۔ اللہ میرے مشکل حالات بھی میرے ہر ڈیٹیل کے ساتھ جانتا ہے اور میری قربانیوں کو بھی جانتا ہے۔ مجھے زندگی کی مشکلات سے باہر نکالنے کی طاقت بھی وہی الخبیر رکھتا ہے، میرے مسائل کو حل کرنے کی طاقت بھی وہی الخبیر رکھتا ہے، میرے آخرت کے معاملے بھی وہی الخبیر سامنے لے کر آتا ہے۔ تو جتنا اللہ کی اس صفت کو ذہن میں رکھ کے پازیٹیو سوچیں گے، سب سے بڑا آپ کا ایمان تقدیر پر بڑھ جائے گا۔ اللہ الخبیر ہے، سب لکھ چکا ہے، بس میں نے آج اپنے آپ کو فرما برداری پر سٹک کرنا ہے۔ فرما برداری پر سٹک کرتے ہوئے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، پاؤں سلپ ہوگا، غلطی ہوگی، no one is perfect۔ ہم میں سے کوئی جو ہے یہاں پر آسمان سے اتری ہوئی ایسی پاکیزہ مخلوق نہیں ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوں گی۔ ہم نے غلطیوں کو روٹین نہیں بنانا، ہم نے گناہ کو روٹین نہیں بنانا، ہم نے اپنے رب کی طرف بار بار پلٹنا ہے۔ تو الخبیر روز قیامت جہاں میرے گناہ باہر لے کر آئے گا، وہاں الخبیر میری زندگی کی ہر ڈیٹیل کو بھی جانتا ہے۔